جب بھی رسگلے لڈو کا نام آتا ہے نا مجھے ایک لطیفہ ضرور یاد آتا ہے کہ وہ ایک صاحب تھے, بہت دفعہ سنا چکا ہوں لیکن کیا کریں, وہ ہے ہی ایسا لڈو جیسا لطیفہ ہے. ایک آدمی کسی کے گھر گیا مہمان بن کے, تو میزبان نے کہا کہ رسگلے رکھ دیے, اس نے کھا لیے. تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا. تو مہمان کہتے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. کہتے خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں, لیکن یہ تو بات نہ کریں نا کھائے تو آپ نے کتنے ہیں, 2 تو نہیں کھائے, نہیں تو زیادتی ہو جائے. تو آج کل میزبان لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ گن رہے ہوتے ہیں نوالوں کو. تو ایسے تواضع خامخواہ کی نہ کیا کریں کہ میں پہلی 2 کھا چکا ہوں. میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں, میرے علاوہ تمام ٹیچرز لیڈیز ہیں, یعنی ایک میرے علاوہ 15 خواتین پڑھاتی ہیں, اور ہیڈ ماسٹر کا میرے اوپر بہت اعتماد ہے. لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں, کیونکہ وہ خواتین میرے ساتھ بہت فری ہیں. کیوں فری ہو رہے ہو؟ 4 خواتین سے شادی کر لو, ان میں سے آپ کے پاس اتنا اچھا آپشن ہے. 15 خواتین ہیں, آپ ان 15 سے بولو جو 4 میرے نکاح میں آنا چاہتی ہیں ادھر چھاؤں میں آ جائیں. ایک بت پرست اپنے بت کو یاد کیا کرتا تھا, یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم. 70 سال گزر گئے. ایک دفعہ اس کے منہ سے غلطی سے زبان پھسل گئی, یا سمد یا سمد. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی لبیک, ہے لبیک یا عبدی لبیک. فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں, غلطی سے کیا کیا؟ اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارا, آج پکارا تو ہے چاہے بھول کے ہی پکارا ہے. اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا. جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی. ایک آدمی کی 2 بیویاں, اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی, یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں, تسکین کر لیتا ہوں, برائی سے بچ جاؤں گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے, اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا, ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی. دوسری 2 بیویاں اس کی, کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر تو ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہے میری 2 بیویاں تھیں, میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا, پھر بھی نہیں رکا, اور پھر بھی یہ عمل کیا, اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے, صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے, صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں, اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا, یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں, لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت